السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم ایک خاص سورت پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سورہ الناس، جو قرآن کی آخری سورت ہے، جس کا مطلب ہے لوگ یا انسان۔ یہ سورہ ایک دعا ہے، لیکن ایک ایسی دعا جو انسان کو اس کے سب سے چھپے، سب سے نازک اور سب سے خطرناک دشمن سے بچنے کے لیے سکھائی گئی ہے، شیطان کے وسوسوں سے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 عظیم صفاتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا، رب جو پالنے والا ہے، مالک جو حکومت کرتا ہے، اور الہی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور انہی 3 صفات کے ذریعے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگو، خاص طور پر ان برائیوں سے جو سیدھا انسان کے دل اور ذہن میں اترتی ہیں، جہاں ان کا اثر سب سے گہرا ہوتا ہے۔ سورہ الناس کا نزول اس وقت ہوا جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے جادو کے ذریعے تکلیف دینی شروع کی اور ان پر کچھ ایسے اثرات ہونے لگے تھے جس سے ان کا ذہنی سکون متاثر ہونے لگا۔ یہاں تک کہ ایک روایت کے مطابق ان پر جادو لبید ابن اسم نام کے ایک شخص نے کیا تھا، جس کا اثر کچھ دن تک رہا۔ اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے 2 سورتیں نازل کی، سورہ الفلق اور سورہ الناس، یعنی پناہ مانگنے والی سورت۔ اب ہم اس سورت کا لائن بائی لائن میننگ اور اس کا تفسیر سمجھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، جس کا ٹرانسلیشن ہے کہو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمیں سکھاتے ہیں کہ جب تم کسی چھپی برائی سے ڈرو تو سیدھا اللہ کی پناہ لو، لیکن کس اللہ کی؟ وہ اللہ جو رب ہے سب انسانوں کا۔ یہاں رب کا مطلب ہے پالنے والا، تربیت دینے والا، ہر حالت میں انسان کے ساتھ رہنے والا۔ یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم کسی آدمی یا پیر کے پاس نہیں، رب الناس کے پاس جاؤ۔ یہ ایک سائیکولوجیکل ری انفورسمنٹ ہے، انسان کو ڈر کے وقت رب کی یاد دلاتا بھی ہے۔ ملک الناس، جو لوگوں کا مالک یا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف رب ہی نہیں بلکہ مالک بھی، یعنی حکم چلانے والے، فیصلہ کرنے والے، قانون بنانے والے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے اور وہی اصلی کنگ ہے۔ جب ہم اللہ کو مالک مانتے ہیں تو ہم اپنے اندر کے غرور، ہوا نفس اور دنیا کے طاقت داروں کے در کو توڑتے ہیں۔ وسوسہ اکثر تب ہوتا ہے جب ہم کسی اور کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ یہاں ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا مالک ہے۔ الہ الناس، وہ جو لوگوں کا معبود ہے، یعنی اللہ وہی ہے جس کے آگے صرف سجدہ کیا جائے، عبادت صرف اسی کی ہو اور دعا بھی صرف اسی سے کی جائے۔ اس لائن میں توحید کا آخری حصہ ہے، صرف اللہ ہی رب ہے، مالک ہے اور صرف وہی معبود ہے۔ وسوسہ اکثر تب بھی ہوتا ہے جب انسان کسی چیز کو اپنا مقصد، معبود یا الٹیمیٹ گول بنا لیتا ہے، چاہے پیسہ ہو، شہرت ہو یا کوئی انسان ہو۔ یہ آیت اس شرک کو توڑتی ہے جو دل میں پالتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس، میں پناہ مانگتا ہوں اس وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو چھپ جاتا ہے۔ یہاں سے دعا کا اصل مقصد شروع ہوتا ہے۔ وسوسہ کا مطلب ہوتا ہے دل میں ڈالے گئے خاموش اور دھیرے دھیرے کام کرنے والے برے خیالات۔
شیطان یا انسانی دشمن جب آپ کو برے خیال دے، شک دے، اللہ سے دوری دے یا تنگ دلی کا جذبہ دے تو وہ وسوسہ ہوتا ہے، اور خناس کا مطلب ہے جو چھپ جاتا ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس شیطان کی خاصیت ہے کہ یہ کھلے عام نہیں آتا، یہ انسان کے اندر سے کام کرتا ہے اور صرف اللہ کی یاد ہی اس کو بھگا سکتی ہے۔ اس لیے یہ آیت ہمیں اللہ کا ذکر روز کرنے کی تاریخی طور پر سکھا رہی ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی کہ شیطان صرف بول کر نہیں، اندر گھس کر انسان کے ذہن اور دل میں وسوس ڈالتا ہے، جسے آپ سائلنٹ اٹیک کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے تھاٹس، ایموشنز، ڈیزائرز، ڈبس کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ آیت اس بات کو کھل کر بتاتی ہے کہ دشمن صرف باہر نہیں ہوتا، اندر بھی ہوتا ہے، اور اس سینے میں چھپ کے آنے والی برائی سے بچنے کا طریقہ صرف اللہ کی پناہ ہوتی ہے۔ من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ یہاں ایک بڑی حقیقت بیان کی جاتی ہے کہ ہر وسوسہ صرف شیطان یا جن نہیں ڈالتا، کچھ انسان بھی ہوتے ہیں جو ایسے وسوسہ ڈالتے ہیں، کبھی دوستوں کے ذریعے، کبھی میڈیا کے ذریعے، کبھی مشورہ کے نام پر، اور کبھی انفلوئنس کے ذریعے۔ شیطان کے دو چہرے ہوتے ہیں، ایک جن کا اور ایک انسان کا، اس لیے ہمیں دونوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ چاہیے ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے ہمیں چیتاونی دی ہے، ہر مسکراتا چہرہ دوستی کا نہیں ہوتا۔ سورہ ناس ہمیں ایک زندگی بھر کی دعا سکھاتی ہے، ایک ایسی دعا جو ہمیں اپنے اندر کے سب سے گہرے دشمن سے بچاتی ہے۔ ہر وقت اللہ سے یہ کہنا کہ اے اللہ، تو ہی میرا پالنے والا ہے، تو ہی میرا بادشاہ ہے، تو ہی میرا معبود ہے، مجھے ان بری سوچ سے بچا جو میرے دل میں شیطان یا انسان گھساتے ہیں، اور میں تجھی سے پناہ چاہتی ہوں۔ اب ہم سورہ الناس کی اسپیشلٹیز جانیں گے، یا اس کی خاص باتیں کہ ایسی کیا چیزیں ہیں جو اس سورہ کو خاص بناتی ہیں۔ پہلی ہوتی ہے اندرونی حفاظت کا اسرار یا کمپلیٹ اسپرچول پروٹیکشن۔ سورہ الناس ایک ایسی سورت ہے جو انسان کو اس کے سب سے چھپے دشمن سے بچانے کے لیے، نفسانی اور شیطانی وسوسوں سے جو کسی بھی وقت کسی بھی شخص کے دل میں اتر سکتے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ نے ہمیں خود یہ سکھایا ہے کہ کیسے ہر دن، ہر وقت اپنے اندر کے کنفیوژن کو، ایگو کو، گھمنڈ کو، جیلسی کو، غلط ارادوں کو اور برائیوں سے پناہ مانگی جائے۔ یہ صرف ایک پڑھائی نہیں بلکہ ایک تعمیر ہے۔ دوسرا سائیکولوجیکل ہیلنگ یا دل اور ذہن کے لیے مرہم بھی ہے۔ وسوسہ اکثر انگزائٹی، او سی ڈی، نیگیٹو تھنکنگ، غم اور اندھیروں کا سبب بنتا ہے۔ سورہ الناس ان لوگوں کے لیے ایک روحانی تھراپی ہے جو مینٹل پریشر کا، اوور تھنکنگ کا یا نفرت سے گزرتے ہیں۔ ہر آیت ایک ہیلنگ پروسیس ہے جس میں انسان اللہ کے رب ہونے کا اظہار کرتا ہے اور اس کے سائے میں اپنا ذہن صاف کرتا ہے۔ تیسرا اور سب سے خاص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سب سے زیادہ مقبول حفاظتی سورہ ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز صبح و شام میں سورہ الفلق اور سورہ الناس 3 مرتبہ پڑھتے تھے۔ سونے سے پہلے دونوں سورتیں پڑھ کر ہاتھ پر پھونک مار کر اپنے پورے جسم پر پھیرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اپنے ہر دن کی روٹین کا حصہ بنایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت کتنی ضروری ہے روزانہ کی حفاظت کے لیے۔
چوتھا، جنوں اور انسانوں دونوں سے بچاؤ۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ وسوسہ صرف شیطان ڈالتا ہے، لیکن سورہ الناس آخری آیت میں ایک حیران کر دینے والی بات بتاتی ہے کہ وسوسہ ڈالنے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی ہر مسکراتا چہرہ دوست نہیں ہوتا، ہر مشورہ دے کر بات بتانے والا رہنما نہیں ہوتا۔ اس سورہ کے ذریعے ہمیں یہ باطن دشمن یا ہڈن اینیمی کی پہچان ملتی ہے، جس سے صرف اللہ کی پناہ ہی بچا سکتی ہے۔ صرف 6 آیت کی یہ سورہ قرآن کی چھوٹی سورتوں میں سے ہے، لیکن اس کا پیغام بہت گہرا ہے۔ یہ صرف ایک حفاظت کی دعا نہیں، بلکہ انسانی فطرت کی اصلی جنگ، نفس اور شیطان کے خلاف کا اصلیت سے تعارف۔ یہ سورہ ہر انسان کے لیے ہے۔ ایک اور سب سے خاصیت اس سورت کی یہ ہے کہ یہ سورت ہمارا قرآن شریف سورہ ناس پر مکمل ہوتا ہے۔ اس میں بھی ایک اشارہ ہے۔ قرآن کی شروعات اللہ کے رحمت سے ہوتی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الفاتحہ، اور ختم ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے اللہ کی پناہ سے، اعوذ برب الناس۔ یہ دکھاتا ہے کہ ایک مسلمان کی پوری زندگی اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے اور اسی کی پناہ میں ختم ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک کتاب کا اینڈ نہیں، بلکہ اپنے آپ کی ایک شروعات کرنے کا وقت ہے، ایک نئی سوچ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔